جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر میں ہوں عزیز الرحمان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈسپلن آفیشل۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو وقت بر وقت ملتے رہیں۔ جی تو دوستو، آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں سے قیمتی وقت نکال کر میری ویڈیو کو دیکھا۔ جی تو بھائیو، میں بات شروع کرتا ہوں اللہ کے اس بابرکت نام سے جو بڑا ہی نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیو آپ کو جیسا کہ آپ نے میری پہلی ویڈیو دیکھی کہ جو ناک سے خون آنے سے بھلا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹ جاتا، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر احتلام ہو جائے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بات مطلب کروں احتلام کا نام لوں یا نہ لوں، کیونکہ میں نے جب ویڈیو دیکھا تو ویسے بھی ٹی وی پر مشہور نہیں چلتی ہیں، حکیموں وغیرہ کے احتلام جریان کا نام لیتے ہیں۔ ہر مجھے جریان کا تو نہیں پتہ لیکن احتلام کا پتہ، کیونکہ سموسے پکوڑے وغیرہ رمضان کے وقت افطاری کے وقت ہم کھاتے ہیں، وہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اور سارا دن بھوک پیاس کی وجہ سے اندر گرمی ہو جاتی ہے ہمارے، ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے وہ احتلام ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ نصیر کی ناک سے خون آنے کی اور احتلام کا ایک ہی علاج ہے، انشاءاللہ ایک ہی علاج میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ تو پلیز ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر آپ کو روزے کے متعلق کوئی اور مسئلہ آتا ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، میں علامہ صاحب سے بات کر کے آپ کو ضرور آگاہ کروں گا۔ اور اگر آج کی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو وقت بر وقت ملتے رہیں، کیونکہ انشاءاللہ ویڈیو بلاگ بھی بناتا ہوں میں، اور انشاءاللہ رمضان کے حوالے سے آپ کو روزانہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آگاہ کرتا رہوں گا۔ جی تو آگے بڑھتے ہیں۔ احتلام گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، جب آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں یا سوئے ہوئے تو جب آپ احتلام ہوتا ہے تو سوتے تو ہوتے ہیں نا، سوئے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خواب میں جو ہے وہ زنا کرتے ہیں، کیا اس کا ہمیں گناہ ملتا ہے؟ میرے خیال سے اس کا وہ تو خواب ہے نا، تو اس کا کوئی نہ تو اس کی کوئی ہے وہ تعبیر ہوتی ہے، کیونکہ خواب ہے، وہ ایک احتلام کی وجہ بنتا ہے، کیونکہ جب انسان مطلب کہ ڈسچارج ہوتا ہے تو وہ پھر کچھ نہ کچھ تو نظر آئے گا تو پھر ہی ہوگا۔ تو یہ میں بھی کل ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ خوابوں کی تعبیر بتا رہا تھا، تو اس نے یہ بات کی تھی، تو میں نے آپ سے بات کی۔ باقی ڈر بہت لگتا ہے اس طرح کی ویڈیو بنانے سے، کیونکہ وہ کچھ لوگ کاپی کر کے مسئلہ کریٹ کر دیتے ہیں، اس لیے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ ویڈیو آگے پیچھے ساری نہیں دیکھنی، صرف تھوڑی سی ویڈیو دیکھ کر اس میں جو ہے وہ غلطی ہے وہی ویڈیو جو ہے وہ اسی طرح سے ہمارے علامہ صاحب کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ ایک بات کرتے ہیں، 3 گھنٹے کی بات ہوتی ہے، 3 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر اگلی پچھلی ساری جو ہے وہ ساری باتیں کاٹ کر صرف وہ اتنی سی بات کا کلپ بنا کر 1-2 سیکنڈ کا یا 1-2 منٹ کا جو ہوتا ہے وہ یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور جب وہ 3 سال بعد وہ ویڈیو سامنے آتی ہے تو اس پر 1000 ویو ہوتا ہے، لیکن اس ویڈیو پر جو مذاق بنایا ہوتا ہے علماء کرام کا، اس ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے 10 ملین سے اوپر جو ہے وہ ویوز پڑے ہوتے ہیں۔ جی تو ہم بات کر رہے تھے احتلام کے۔ جی تو احتلام سے وہ جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن آپ اٹھیں جو ہے وہ اٹھ کر وہ جگہ دھوئیں جس جگہ پر وہ آپ کا جو ہے وہ پانی نکلا ہو، اور کپڑے دھو لیں اور کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہن لیں یا پھر غسل کر لیں، لیکن میرے حساب سے احتلام سے غسل نہیں واجب ہوتا۔ علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ صرف وضو ٹوٹتا ہے، لیکن احتیاطاً اگر میں پڑھ رہا تھا ایک دن کتاب، مسجد میں جو ہے وہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تو میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا کہ جب جو ہے وہ منی جو ہے وہ پیشاب کے ساتھ آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ وضو اور غسل ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وضو تو دنیا رکھتی نہیں ہے نا، یہ تو وہ دور ہے ہی نہیں کہ جو ہر ٹائم وضو ہو۔ اس وقت کا لکھا ہوا تھا کہ وضو
نہیں ٹوٹتا، وضو تو ٹوٹ جاتا، جب غسل ٹوٹ گیا تو وضو بھی ٹوٹ گیا، یہ تو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا جب پیشاب کے ساتھ میں نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے وہ احتیاطاً اسی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو احتلام ہو جائے تو وہ آپ دوبارہ کپڑے بھی بدلیں، کپڑے کو دھو لیں اس جگہ کو، کیونکہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باشہادت کے بعد پانی بھی پاک ہو گیا اور جگہ بھی پاک ہو گئی۔ پہلے صرف ایک جگہ کو جہاں آپ نے جو آپ وہ عبادت کرتے تھے تو وہ جگہ آپ پاک کرتے تھے، میں وہ آپ کو مکمل ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا۔ تو یہ رہی بات اس ویڈیو کے احتلام کی، تو احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف غسل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ کو آپ شرعی تو ہے بات، لیکن آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں لگتا، اس لیے تو جو بات مکمل کرتا ہوں، میری ویڈیو کو مکمل ہوگی چکی ہے۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر وقت ملتے رہیں۔ بات یہ ہے کہ نہیں ٹوٹتا روزہ، ناک سے خون آنے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور احتلام کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کچھ لوگ ناک سے خون آئے تو روزہ کہتے ہیں ٹوٹ گیا، نہیں بھائی، صرف وضو ٹوٹتا ہے، احتلام سے غسل ٹوٹتا ہے، وضو ٹوٹتا ہے، اور ناک سے خون آنے کی وجہ سے بھی وضو ہی ٹوٹتا ہے۔ آج اوکے، مجھے دیجیے اجازت، اپنا اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور 5 وقت نماز ضرور ادا کیا کریں، کیونکہ زندگی میں صرف ایک نماز ہی ہے جو انسان باقاعدگی سے پڑھے گا تو جو ہے وہ اچھا رہے گا، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ میرے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ حافظ۔